الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. چونکہ قریش عادی ہیں یعنی گرمی اور سردی میں سفر کرنے کے وہ عادی ہیں، اسی لیے ان کو اس گھر کے پالنے والے اور اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے. وہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور جس نے خوف کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا. یہ سورہ قریش کی تفسیر ہونے والی ہے آج. یہ مکی صورت ہے. جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے. ضحاک کلبی ان دو مفسر لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. خیر یہ اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح قول اور زیادہ علماء جس قول پر ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ قریش مکی صورت ہے یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس صورت کے اندر 4 آیتیں ہیں. الفاظ اس صورت کے اندر ہے 17 اور حروف اس صورت کے اندر ہے 74 یعنی 74. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر صورت کو پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک آدمی کو 740 اجر دے گا. آدمی کو چاہیے کہ وہ استحضار اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کے اندر اور اضافہ بھی کرے گا. اس سے پہلے جو صورت تمہارے سامنے جس کی تفسیر کی گئی وہ سورہ فیل تھی. اب سورہ قریش کی تفسیر ہونے والی ہے. ان دو صورتوں کے درمیان جوڑ اور ربط یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں انسان پر احسان چلایا ہے. احسان جب کسی آدمی پر کرنا ہوتا ہے تو 2 چیزیں اگر اس احسان کے اندر ہوگی نا تب وہ احسان بالکل کامل احسان کہلاتا ہے. دفع مسرت اور جلب منفعت یعنی اگر کسی پر احسان کرنا ہو تو اگر کامل احسان اس پر کرنا ہو تو نمبر 1 جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کے اندر جو چیزیں آتی ہے اس کو اس کے لیے لاحق کرنا ہوتا ہے تب تمہارا احسان اس پر کامل. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل مکہ، اے مکہ والوں،
میں نے تو تم پر ایک کامل اجر کیا ہے اور کامل احسان کیا ہے۔ وہ کامل احسان میں نے کس طرح کیا؟ یہ کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں تھیں وہ میں نے تم سے ہٹائی اور میں نے تمہارا خوب فائدہ بھی کیا، یعنی دفع مسرت بھی تمہارے ساتھ ہوا اور جلب منفعت بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ سورہ فیل کے اندر دفع مسرت کو بیان کیا گیا، اب سورہ قریش کے اندر جلب منفعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابرہا کا لشکر 70,000 کا تھا تقریباً، ایک قول کے مطابق، ایک قول ہے 60,000 کا لشکر تھا۔ تو اتنا بڑا لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، وہ بھی پرندوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مکہ والوں، ہم نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہاری تکلیف دہ چیزوں کو تم سے دور کیا، اور یہی نہیں کہ فقط تکلیف سے تم کو نجات دی بلکہ ہم نے تمہیں خوب فائدہ بھی دیا۔ اس طرح کہ جیسا کہ سورہ قریش کے اندر ہے کہ مکہ بالکل ایک ایسی آبادی تھی جس کے اندر نہ کوئی کھیت تھا، نہ کوئی باغ تھا، نہ اس کے اندر کوئی صنعت تھی۔ اس کے اندر سے جو بھی فائدہ اور پروفٹ مکہ والوں کو ہوتا تھا وہ ان کی تجارت سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہوتا تھا۔ قریش کی حفاظت جب اللہ نے ابرہا کے لشکر سے کی تو پورے عرب میں قریش کا نام ہو گیا، اور پورے عرب میں قریش بہت اللہ والے ہیں یہ لوگ سمجھ گئے، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے بڑے زبردست طریقے سے کی۔ یہ کہ ابرہا کا 60,000 کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی پرندوں کے ذریعے سے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور سفر کرتے تھے تو ان کے قافلے پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ اس زمانے میں تو قتل و غارت عام تھی، اور ڈاکوؤں کی طرف سے مال کی لوٹ پھوٹ یہ بھی عام تھا، لیکن قریش کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کے یہاں ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ یہ کعبے کے متولی بھی تھے، اور اللہ نے ان کی دعا سن کر ابرہا کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قریش اتنا بڑا احسان کہ ایک تو ابرہا سے ہم نے تمہاری حفاظت بھی کی، اور دوسرا احسان یہ کہ ہم نے ایک ایسی جگہ تمہیں آباد رکھا، ایسی جگہ تمہیں آبادی دی جہاں پر عام وطن کوئی آباد ہوتا نہیں، اور پھر وہاں بھی تجارت کی ایسی وسعت ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی کہ تم آسانی سے تجارت کے اندر سفر کر سکتے ہو، کوئی ڈاکہ بھی نہیں ڈالتا تم پر۔ تو تمہیں تو اس گھر کے پالنے والے اور اس گھر کے مالک کی خوب عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ تم پر انعام ہوا ہے۔ لیکن اگر تم ہی اس دین حق سے منحرف ہو جاؤ اور تم ہی باطل چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ تو یہ تو تمہاری جانب سے بڑا ظلم ہوگا۔ سورہ قریش کا مضمون ایسا ہی۔ قریش یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے میمن، ایک قبیلہ ہوتا ہے پٹنی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کھاٹکی، اسی طرح قریش عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ، ان کے والد صاحب کا نام عبد المطلب، ان کے والد صاحب کا نام ہاشم، ان کے والد صاحب کا نام عبد مناف، ان کے والد صاحب کا نام اسے، ان کے والد صاحب کا نام کلاب، پھر آگے تک جاتا ہے، آگے تک 13ویں نمبر کی پشت پر جو آدمی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں سے، ان کا نام ہے نضر ابن کنانہ۔ نضر ابن کنانہ کی اولاد جتنی بھی ہے سب کو قریش کہا جاتا ہے۔ پھر سے سمجھاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پشت تو عبداللہ، دوسری پشت عبد المطلب، تیسری پشت ہاشم، چوتھی پشت عبد مناف، پانچویں پشت اسے، چھٹی پشت کلاب۔ اس طرح 13واں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ آتے ہیں ان کا نام ہے نضر ابن کنانہ۔ نضر ابن کنانہ کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان سب کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کا نام قریش کیوں پڑ گیا؟
تو ویسے تو قریش ہے تقرش سے، تقرش کہتے ہیں منتشر لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت کے جو جد اعلیٰ ہیں جن کا نام ہے قصی ابن کلاب، انہوں نے چونکہ قبیلہ قریش کے لوگ جو منتشر تھے ان کو جمع کر کے مکہ کے اندر آباد کیا تھا، اس وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ لوگ مکہ سے باہر رہتے تھے اور پھیلے ہوئے رہتے تھے، منتشر اور بکھرے ہوئے رہتے تھے۔ قصی ابن کلاب نے چونکہ ان کو جمع کر کے مکہ کے اندر ان کو آباد رکھا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ تسمیہ ہے جس کو علامہ قرطبی نے بیان کیا۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کی کتاب قرطبی کے اندر ایک دوسری وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے، جس کو عبداللہ ابن عباس تک وہ پہنچاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قریش سمندر کی ایک مچھلی ہے، ایسی زبردست مچھلی ہے کہ اس پر کسی کو غلبہ حاصل نہیں، دیگر تمام مچھلیاں قریش کے آگے سر تسلیم خم، یہ سب پر غلبہ اور سب سے پاورفل مچھلی قریش کہلاتی ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش سخاوت میں، عربی بولنے میں، فصاحت اور بلاغت میں، مہمان نوازی کرنے میں، دولت میں دیگر عرب قبائل سے بڑا ہوا تھا اور اس پر غالب تھا، اس وجہ سے ان کو بھی قریش کہا گیا۔ جیسے کوئی بہت بہادر آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا شیر، یہ آدمی شیر جیسا ہے، اسی طرح قریش ایک بہت خطرناک مچھلی ہوا کرتی تھی جو سب مچھلیوں پر غالب ہوتی تھی۔ چونکہ یہ قبیلہ بھی دیگر قبائل پر غالب تھا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے دوسری وجہ تسمیہ اس کی بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قبیلے کے بارے میں فرمایا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے ایک نبی بنانا تھا تو اللہ نے مجھے چنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قبیلہ قریش تھا۔ مکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی پہلے زمانے میں کہ وہاں پر نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی کھیتی تھی، اور رہنے کا کوئی مقام اور رہنے کے لائق کوئی چیز وہاں پر تھی نہیں۔ اسی لیے تو واقعہ حضرت ابراہیم کا اور حضرت حاجرہ کا، حضرت اسماعیل کا مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو اسی طرح بنجر علاقے کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر نہ پانی تھا، نہ گھاس تھا، نہ پھل تھے، کچھ تھا نہیں رہنے کے لائق، اور حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے لڑکے اسماعیل کو اور حاجرہ کو یہاں پر ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو حضرت ابراہیم نے اس طرح بنجر علاقے کے اندر یعنی مکہ کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کو چھوڑ دیا۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نے واقعہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے تو ان کو آباد رکھنا، اس سرزمین کے اندر تو برکت نازل فرمانا اور اس کو خوب آباد رکھنا، اور میں اسی لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہاں سے تیرا دین کا کام، دین کا مرکز بنے۔ یہ قرآن کے اندر ہے سورہ ابراہیم کے اندر، ربنا اے پالنہار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے پالنہار میں اپنی اولاد کو جس سے مجھے خوب محبت ہے، میں ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ رہا ہوں جس کے اندر کھیتی نام کی کوئی چیز نہیں، اسی لیے چھوڑ رہا ہوں اے اللہ تاکہ میری یہ اولاد نماز ادا کرے اور نماز قائم کرے۔ اے اللہ تجھ سے میری یہ دعا ہے کہ میری اولاد اسماعیل اور اس کی اولادوں سے تو لوگوں کا دل مائل کر دینا اور ان کو پھل جیسا رزق دینا، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ایک پالنے والے اے میرے رب مکہ والوں کو اے اللہ تو امن کی حالت کے اندر رکھنا اور ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ تو خلاصہ یہ بیان کرنا تھا کہ مکہ ایک ایسی وادی تھی جو بالکل بنجر تھی، اس کے اندر کھیتی وغیرہ کچھ تھا نہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے دعا دی
اس دعا کی برکت کی وجہ سے مکہ والوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر کھیتی اگائی، لیکن یہ لوگ تجارت کرنے کے اندر بڑے ماہر تھے، تو تجارت کرتے تھے، لمبا لمبا سفر کرتے تھے اور سفر کر کے چیزیں مکہ کے اندر لاتے تھے، اور اس طرح ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے وہاں پر کچھ بنا، اور وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امن بخشا کہ دنیا کا کوئی شہر مکہ کے مقابلے میں اور مکہ سے زیادہ معمول نہیں، بلکہ مکہ تو اتنا زیادہ امن والا کہ مکہ کے اندر انسان کا خون ریز یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جانور اور جو خود رو گھاس ہوتی ہے نا، اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہوتا۔ اتنا امن والا شہر اللہ نے مکہ کو بنایا۔ اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے قریش، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو، تمہیں تو ان کو خوب سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا گھر یہ مکہ ایسی جگہ تھی جہاں پر گھاس پھوس اور کھیتی وغیرہ بھی اگتی نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہیں یہاں پر رہائش دی، اس طرح کہ ہم نے تمہارے لیے تجارت کا راستہ کھول دیا، تو تمہیں خوب ہماری عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ قریش جو تھا یہ تجارت کرتا تھا اس طرح کہ سردی کے موسم میں یہ یمن کا سفر کرتا تھا اور گرمی کے موسم میں یہ شام کا سفر کرتا تھا۔ گرمی کے موسم میں یہ شام کا سفر کرتا تھا اس وجہ سے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں پر جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی تھی یہ لوگ گرمی کے اندر مکہ لاتے تھے، اور جو لوگ بیت اللہ آتے، زیارت کرنے کے لیے آتے، مکہ کے اندر وزٹر ہونے کی حیثیت سے آتے، ان کو وہ ٹھنڈی چیزیں کھلاتے تھے شام سے منگائی ہوئی۔ اور جب سردی ہوتی تو یہ یمن کا سفر کرتے، اور یمن ایک خوب گرم علاقہ ہے، وہاں پر گرم چیزیں ملتی تھی، تو یہ لوگ لاتے تھے، اور جو لوگ بیت اللہ وغیرہ کی زیارت کرنے آتے تھے ان کو یہ گرم چیزیں سردی کے موسم میں کھلاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اتنا بندوبست ہم نے تم پر کیا۔ ایک تو یہ کہ مکہ پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں، یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کا کوئی حاکم بھی نہیں تھا۔ اب آدمی نظام سے اسی وقت رہ سکتا ہے جب کوئی حاکم ہو، تبھی تو لوگ نظام سے رہ سکتے ہیں، لیکن مکہ کا ایسا تھا کہ کوئی حاکم بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا کبھی اندیشہ تھا کہ بہت زیادہ خون ریزی یہاں پر ہوگی۔ تو ہوتی بھی تھی، عرب کے اندر بہت ہوتی تھی، لیکن مکہ کے اندر ہوتی نہیں تھی، یہ اللہ ہی کا فضل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو ایک تو یہ کہ تم پر کوئی حاکم نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے تم کو معمول رکھا۔ نمبر دو، ایک ایسی بنجر علاقہ اور بنجر زمین ہے کہ اس کے اندر کوئی اناج اگتا نہیں، لیکن پھر بھی تم باہر سے لائی ہوئی چیزیں کھاتے ہو، مزے سے کھاتے ہو۔ اور نمبر تین، تجارت کے اندر ہر ایک پر ڈاکو آتا ہے اور ڈاکہ لگاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، مال کے اندر نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ قریش تم سفر کرتے ہو بالکل مطمئن ہو کر سفر کرتے ہو، تمہیں نہ کوئی لوٹ مار کا اندیشہ ہے، نہ کوئی کسی ڈاکو کا اندیشہ ہے، تو تمہیں تو ہمارا شکر ادا کر کے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ قریش کے اندر یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا۔ آدمی ذرا اندازہ لگا سکتا ہے ایک روایت سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کی ماتحتی کے اندر ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس کا تعاقب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کا تعاقب کیا تو اس میں سے سامان کتنا نکلا معلوم ہے؟ 1000 اونٹ، وہ بھی سامان سے لدے ہوئے۔ میرے عزیزوں، 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے یہاں سے وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی ڈاکہ ان پر ڈالتا نہیں تھا۔ اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے، یہ عزت کس نے دی ہم نے کہ تمہارا تجارتی قافلہ یہاں سے وہاں ہوتا ہے اور وہ اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ تو تمہیں اس پروردگار کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اس محمد کو خوب سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن معاملہ تو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف تم ہی دے رہے ہو، خاندان والے ہو کر بھی تمہیں اپنی اس برائی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس صورت کے اندر مضمون تقریباً یہی تھا، ترجمہ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ۔ چونکہ قریش عادی ہیں، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں، اسی لیے ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور جس نے خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ ترجمہ کر لیا میں نے، تفسیر بھی سن لی، شاید مضمون سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا سورہ قریش کا۔ اب اس سورت سے 2 سبق اپنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق اس سورت سے یہ ملتا ہے
کہ اگر اللہ نے ہم پر کوئی انعام کیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہی عبادتوں کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کے اندر ہی کہ تہجد پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیروں کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ یہ حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے اور کہتے کہ اے نبی آپ کم قیام کرو، ایک تو گنہگار لمبا قیام کرے اس کو لمبا قیام کرنا چاہیے، آپ تو بخشائے ہو، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہو کہ آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس رب کی عبادت کر کے شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر 1000 بلکہ کروڑ نوازشیں کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کی نعمت کے اندر ہم ہیں اور اللہ ہمیں اچھا خاصا رکھ رہا ہے تو ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، چاہے ہم سے گناہ ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بالکل نمونہ ہے۔ الزہد یہ بھی داؤد کا ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر نعمتیں ہوتی ہیں تو ان کو عبادت کرنی چاہیے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بالکل فقر کے اندر ہوتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے اور گناہوں سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے اور مکہ کے راستے سے ان کا گزر ہوا کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، بکریاں چلا رہا تھا وہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ڈھٹولنے کے لیے اس سے کہا کہ ایک بکری مجھے بیچ دے۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں بیچ نہیں سکتا، بیچ اس لیے نہیں سکتا کیونکہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، میں غلام ہوں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی اجازت کے بغیر میں کس طرح بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹٹولنے کے لیے کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ ایک بکری کو کھا گیا، اس صورت میں پیسے بھی تجھے مل جائیں گے اور مالک کو بہانہ بھی مل جائے گا، وہ تیرے خلاف کوئی کارروائی کرے گا نہیں کیونکہ بھیڑیے کا زمانہ ہے۔ اس نے کہا کہ مالک کو تو چلو میں یہ بتا دوں گا اور مالک کے عذاب سے بچ جاؤں گا، لیکن این اللہ سے یہ بات معافی کہاں نہیں سکتی؟ میں جھوٹ بول کر کچھ پیسے کما سکتا ہوں اور مالک کی سزا سے بچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سزا سے اور اللہ کے عذاب سے میں کس طرح بچوں گا؟ یہ ادا ابن عمر کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ مدینہ گئے یہی جملے نقل کرتے ہوئے این اللہ، اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا امانت دار ہے، جتنی بھی دام بولے گا میں اس کو خریدوں گا۔ حضرت ابن عمر نے اس کو خریدا بھی اور پھر اس کو آزاد بھی کر دیا اور جتنی بکریاں تھیں وہ بھی خریدی اور سب اس کو ہبا کر دیا۔ یہ آدمی تھے ایسے کہ فقر و فاقے کی حالت میں مزدوری کر رہے تھے، غلام تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا اتنا ڈر۔ معلوم یہ ہوا اس صورت سے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ہم پر ہو تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ وہ خوب فقیری کی حالت میں ہوتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ ہمیں تو بدرجے اولا یہ کام کرنا ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وطن کا امن آدمی کو حاصل ہے، آدمی وطن کے اندر ہے، نماز پڑھتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی اس پر عائد نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوف سے محفوظ رکھا گیا ہے، تو آدمی کو اس بات کا شکر ادا کر کے اور عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہمارا وطن ہے، ہم دیکھو کھلم کھلا اذان دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم یہاں پر عبادتیں انجام دیتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس طرح قریش نے ناشکری کی اس طرح ہمیں ناشکری نہیں کرنی۔ ہم یہاں پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں معمول ملا ہے اور عمل ملا ہے حکومت کی طرف سے، تو ہم زیادہ عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ سورہ قریش کا مضمون یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم اب رمضان کے مہینے کے چند دن ہی باقی ہیں، مولا کریم اکثر رمضان گزر گیا، مولا کریم ہم سے کوئی اعمال ایسا نہیں ہوا مولا کریم جس کا واسطہ دے کر ہم اپنی مغفرت تجھ سے کروا سکیں۔
مولا کریم جو دن باقی ہیں ان کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں، معمولی مشقتیں ہوتی ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے. ہماری کوتاہیوں پر مولا کریم تو صرف نظر فرما. اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے. تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دوزخ سے ہماری پوری حفاظت فرما. جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نواز. مولا کریم قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. پل صراط کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. حساب و کتاب کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم رجوع ہوتے ہیں اور مولا کریم عزم کرتے ہیں کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے اے اللہ معاف فرما دے. تراویح ہم نے جو ادا کی اے اللہ اسے قبول فرما. مولا کریم تفسیر جو ہوئی اسے قبول فرما. کوتاہیاں ہوئی ہوں گی مولا کریم، کوئی آدمی کوتاہی سے پاک نہیں ہوتا. اے اللہ جتنی بھی کوتاہیاں تفسیر کے اندر ہوئی ہے، جتنی بھی کوتاہیاں تراویح کے اندر ہوئی ہے، جتنی بھی کوتاہیاں روزے اور دیگر اعمال کے اندر ہوئی ہے، اے اللہ ہم تمام سے معافی چاہتے ہیں. اور اے اللہ ہماری ہر عبادت کو خواہ چھوٹی سی چھوٹی بھی کیوں نہ ہو اس کو قبول فرما. ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا. اور مولا کریم یہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، وطن کا امن مولا کریم اس کو برقرار رکھنا. ہمارے وطن کو مولا کریم امن کی ہوا سے مولا کریم بھر دے. اور اے اللہ ہم یہاں رہ کر ہمارے دین پر عمل کر سکیں ایسی صورتحال پیدا فرما. اور مولا کریم سب کے لیے مولا کریم امن و امان کی فضا قائم کر دے. اور مولا کریم جتنے بھی اعمال ہم سے ہوئے تمام کو قبول کر کے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو مولا کریم. اور غزہ والوں کی مولا کریم بھرپور مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.